علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الاکرمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت مالک حقیقی کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے، اس کے کوئی مثل و مانند نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین، برادران اسلام۔ اللہ رب العزت کا ہم پہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شعور کے ساتھ پیدا فرمایا، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے کلام کو ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور سچ میں ہدایت ہمارے لیے عطا فرمایا، اور اس قرآن کی اتباع میں کامل ہونے کے لیے اپنے محبوب کے اسوے کو ہمارے لیے مثالی بنایا۔ عزیزوں اور بزرگوں، یہ جو زمانہ ہے، عصر ہے، اس میں ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ بڑا امتحانی ہے۔ ویسے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ تمہاری زندگی اور تمہاری موت یہ امتحانی ہے۔ زندگی اور موت رب نے اس لیے دی کہ تاکہ آزمایا جائے اچھے کون عمل کرتا ہے، تو اچھے اعمال کی سراہنا اللہ رب العزت فرمانے والا ہے، اور برے اعمال کا حساب و کتاب لینے والا ہے۔ جیسا کہ اس کا وعدہ ہے کہ رتی برابر بھی اگر تم خیر کرو گے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، جزا دی جائے گی، اور رتی برابر شر کرو گے تو اس کا مواخذہ کیا جائے گا، اس کا حساب لیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو خیر کا عمل کرنا، شر کا عمل کرنا اختیار میں بندے کے ہے، اور بندہ خیر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے خیرات ملتی ہے، شر کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا مواخذہ ہوگا، اس کا حساب و کتاب ہوگا،
اور اس کے ساتھ اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ تو اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جو کریں گے وہ ہم بھریں گے، جیسا ہمارا عمل ہوگا ویسی جزا ہم کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ تو جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دور کیا ہے؟ پرفتن ہے۔ اس میں عمل کا فقدان، کردار مومنانہ گاہے گاہے نظر آئیں گے آپ۔ اور یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں میرے آقا سید عالم وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور تم پہ ایسا آئے گا کہ جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار کہا جائے گا، وعدہ خلافی کرنے والے کو وعدے کا پابند بتایا جائے گا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں ایسے حالات بنے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ یہ احوال بالکل بدل چکے ہیں، اور جیسا آقا علیہ السلام نے فرمایا ویسے حالات میں ہم اب سانس لے رہے ہیں۔ اور ایسے موقع کے لیے اہل ایمان کو جب یہ علم ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ ایسے ٹائم ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی ایمان کی حفاظت کریں، اپنی ایمان کی حفاظت کریں۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کا دور ہم پہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ خود اپنے آپ کو ایمان پہ قائم رکھنا آسان نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ دعوت دیتے ہیں جو خود عمل سے عاری ہوتے ہیں، ایسی لوگ نصیحت کرتے ہیں جو خود غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ حالات ہمارے اس وقت ہیں یا نہیں ہیں، چند لمحے اپنے آپ کو رکھ کر محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت کریمہ ہے، دوسرے رکوع کی، اللہ فرماتا ہے کہ جب تم ان سے کہتے ہو، یہود اور نصارہ سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب تم کہتے ہو، جب کہا جائے ان سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کس سے؟ یہود اور نصارہ سے، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو، زمین میں فساد مت کرو، لا تفسدوا، قالوا، تو وہ سب کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو سدھار پیدا کر رہے ہیں، ہم تو سدھار لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے، الا انہم ہم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، الا انہم، بے شک یہی لوگ ہیں، ہم المفسدون، جو فساد کو بپا کر کے رکھیں، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، فساد کر رہے خود، فساد پھیلا رہے خود، اور بول رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں کیسا؟ لا یشعرون، ان کو شعور ہی نہیں ہے فساد کیا ہے، امن کیا ہے، فساد اور امن کا ان کو شعور حاصل نہیں ہے، یہ جانتے ہی نہیں، شعور سے لا شعوری میں۔ تو عزیز اور بزرگوں، اس آیت کریمہ کے تحت اگر آپ دیکھیں گے، اس وقت عالم اسلام کی طرف نظر ڈالیں، کیا حالات بنے ہوئے ہیں، اور ان حالات میں یہود اور نصارہ کی سازشیں کیا کام کر رہی ہیں۔ یمن کا حال کیا کیا گیا، سیریا چچینیا کا حال کیا کیا گیا، اور اب ملک شام اور ملک فلسطین کے ساتھ کیا احوال پیش کیے جا رہے ہیں، کون سے کردار کے ذریعے یہ لوگ اصلاح کر رہے ہیں، لاشوں کی لاشیں بچھائی جا رہی ہے، مال و اسباب پامال کیا جا رہا ہے، اور امن کی بات پھر کر رہے ہیں، اصلاح کی بات پھر کر رہے ہیں، اور یہی احوال آپ اپنے ارد گرد بھی پائیں گے جس سے آپ غفلت برت رہے ہیں۔ عزیز اور بزرگوں، ہماری بات، ہماری مسجد ہمارے چار کے بیچ رہنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اسلام آفاقی دین ہے، پوری دنیا کے لیے امن و امان و سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہے، اور اسلام کی چھبی بگاڑنے،
اسلام کی مخالفت کرنے، اسلام کو برا بتانے کی سازشیں اولی روز سے کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے ہم وطن، آپ کے ارد گرد رہنے والے، جس سے آپ کو سابقہ پڑ رہا ہے یا کسی سے آپ کا رد بڑھ رہا ہے تو یہی لوگ کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اسلام کی مخالفت، اسلام کو مٹانے کی کوشش، اسلام کے ماننے والوں کو مجبور کرنے اور دبانے کی کوشش ابتدا سے کی جاتی ہے، کی جا رہی ہے اور کر رہے ہیں۔ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، اگر ہم ابھی بھی بیدار نہیں ہوں گے تو بہت بڑے نقصان کا ہمیں سامنا کرنا ہے۔ بیداری کیسی ہونی ہے؟ ہم اپنے آپ کو اوصاف ایمان کا پابند بنا لیں، ایمان کے صفات کا حامل بنا لیں۔ ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے اور سنورنے کی ضرورت ہے، جس میں رب کی خوشنودی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہو۔ چونکہ ہم روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے پابند نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ہم پابند نہیں ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ غفلت ہمیں بہت بڑے نقصان کی طرف لے کے جا رہی ہے، خسارے کی طرف لے جا رہی ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، جب تک ہم اپنے اندر بیداری نہیں لائیں گے، ہم نہ اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے کنبے کو، اپنے معاشرے کو اور اپنے خطے کو بچا سکتے ہیں، بلکہ سب کے لیے نقصان کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ہماری غفلت نقصان صرف ہم کو نہیں دے رہی ہے، ارد گرد سب کے لیے خسارہ ہے۔ اور یہ احیاء عمل کا تعلق مخاطبین کے لیے نہیں، قائل کے لیے بھی ہے، سامع کے لیے بھی ہے، واعظ کے لیے بھی ہے اور سامعین کے لیے بھی ہے، ہر فرد مومن کے لیے۔ ہر ایک کو اپنے تجدید اعمال کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے اور سنورنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اب بیدار نہیں ہوں گے، یہ منافقین کی منافقت، یہ یہود نصارے کی سازشوں کا جو شکار ہو رہے ہیں، ان کو بچا نہیں سکتے۔ آج اگر ان کا شکار ہونے سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعات میں آپ کے سامنے مختلف قرآن کی آیات کے ذریعے فکر دینے کی کوشش کی گئی، اور اللہ کے رسول کے وفادار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرتیں بیان کی گئی۔ اس میں خاص کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوے کو پچھلے جمعہ آپ کے سامنے رکھا گیا کہ کیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرمائی، اور اطاعت و فرما برداری کا صلہ اللہ نے انہیں کیسے عطا فرمایا، ان کے درجات میں کیسے بلندی فرمایا۔ بظاہر دنیا سے وہ پردہ کیے ہوئے ہیں، مگر ان کا اسوہ آج بھی خالد الزمان، زندہ جاوید ہمارے سامنے تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی برسوں کی بات ہے، ایسا دکھتا ہے کہ کل ہی کی بات ہے، ان کی زندگی تازگی کے ساتھ ہمارے سامنے محفوظ ہے اور پیش کی جاتی ہے۔ تو ایسی زندگی ہمیں بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ بنتی ہے عمل سے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، خاک کی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ نہ ہم شیطان کے جیسے ہیں جسے مہلت دے دی گئی، نہ ہم فرشتوں کے جیسے جس کو معصوم قرار دے دیا گیا۔ ہم امتحان میں رہنے والے ہیں۔ ہم سے کہا گیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات تمہیں اس لیے دی گئی تاکہ تم کو آزمایا جائے کہ تمہیں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تمہاری زندگی آزمائش ہی ہے، اور اس آزمائش کے اندر ہمیں کامیاب بامراد ہو کے نکلنے کی ضرورت ہے، اور اچھے عمل کے ذریعے اپنی پہچان بنانا ہے۔ چاہے
کوئی بھی کچھ بھی بول لے اسلام کے بارے میں، رسول کے بارے میں، رسول کے ماننے والوں کے بارے میں، مگر ہمیں رسول اللہ کی چھبی بنا کر، رسول اللہ کے اسوے کا پابند ہو کر، رسول اللہ کے کردار کا لبادہ اپنی تیں اوڑھ کر، اپنے آپ کے نفس کو جو ہمارے قابو سے باہر جانا چاہتا ہے، نفس امارہ، اس کو قابو رکھ کر دوسروں کے سامنے پیش ہونا ہے، جیسا کہ رسول اللہ نے اپنے آپ کو پیش فرمایا۔ عزیز اور بزرگوں، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام پہ حملہ کر رہے ہیں۔ ان کا حملہ کرنا ان کی جگہ صحیح ہے، کیونکہ وہ باطل پرست ہیں۔ حق کو حق بول دیں گے تو ان کی باطل پرستی ختم ہو جائے گی، تو کبھی صبح قیامت تک ان سے امید ایسی نہیں کی جا سکتی۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہمیں ایسا اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنی نسلوں کو ایسا تیار کرنا ہے، اپنی اولاد کو ایسا تیار کرنا ہے کہ وہ عمل سے، کردار سے رسول اللہ کا اسوہ پیش کرے، اور باطل پرست جو اسلام کے مخالف جو بھی ان کی اپنی حکمت آرائیں ہیں، جو بھی کوششیں ہیں اور جو بھی جدوجہد کر رہے ہیں، وہ خود بخود پاش پاش ہو کے رہ جائے۔ جب حق پرست ہوں گے، ایمان کے کردار والے ہوں گے، تو یہ جو لوگ شعور نہیں رکھنے والے ہیں، فساد کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ بھائی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، تو یہ کوئی احمق ہی ہوگا کہ فساد کو دیکھ کے امن کی امید باندھے۔ کبھی بھی شر سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی، مگر آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ آج پورا فلسطین کا حال کیا ہے، آج پورا اپنے وطن میں بھی دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے کہ کسی کی قتل و غارت گیری کی جا رہی ہے تو قاتل کو سزا نہیں ہو رہی ہے، کوئی کسی کے اوپر تسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا سد باب نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو حاکمانہ انداز ہے، غیر عادلانہ، غیر منصفانہ جو کردار ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بولنا کہ اہل اسلام مسلمان کردار کے صحیح نہیں ہوتے، تو یہ جو الزام ہے، یہ الزام کے ذریعے جو باتیں پھیلائی جا رہی ہے، جو چھبی بگاڑی جا رہی ہے، اس کا موقع انہیں کہاں سے مل رہا ہے، اس کا موقع انہیں کیسے مل رہا ہے، اس کا موقع ان کو کیوں کر مل رہا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم میں کا ہر فرد اس طرف توجہ کر لے، اور توجہ کرنا ہم پہ ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے، یہ ذہن نشین کر لیں۔ جب تک ہم اس طرف توجہ نہیں کریں گے، اس طرف یکسوئی کے ساتھ ہم متوجہ نہیں ہوں گے، اپنی توجہ مرکوز نہیں کریں گے، بہت بڑے خسارے کے ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت باریکی کے ساتھ، بہت ہی نرم روی کے ساتھ ہمارے مخالف سازشیں کی جا رہی ہے، ہمارے خلاف محاذ بنایا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری مساجد کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، مسجد میں امن کی بات ہو رہی ہے۔ اب اتنے وقت سے آپ گفتگو سن رہے ہیں، کبھی کسی کے مخالف کوئی گفتگو کی گئی ہے، کبھی کوئی ہماری اسپیڈ ایسی رہی ہے، واز ایسا رہا ہے کہ کسی کو نقصان کیا جائے، بلکہ نقصان کرنے والوں کی مدافعت بھی بڑے اچھے کردار سے کرنی ہے، یہ تیاری ہماری ہے، اور یہ ہمارا ایک تہیہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا پیش کریں کہ ظالم اپنے ظلم سے باز آنے پہ مجبور ہو جائے۔ طریقہ کار ہمارا یہ ہے، اسلامی کردار یہ ہے، اسلامی فکر ایسی ہے، مگر ایک سر بدل کے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس طرف ہمارے مفکرین توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مفکرین اس طرح توجہ نہیں دلا رہے ہیں، عام امت تو یہ پیغام پہنچ بھی نہیں رہا ہے۔ اس کی بنیادی علتیں یہ ہے کہ مساجد کے ذریعے جو پیغام جس انداز سے پہنچنا ہے، ہو سکتا ہے کچھ کمی ہمارے اندر ہے، اس میں بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس طرف بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کما حق ہمارے سے کاوش ویسی نہیں ہو رہی ہے، تو اس میں بھی ہمیں تبدیلی لا کر عوام الناس کی فکر اور نفوذ کو سمجھ کر ان کے اندر بیداری کی فکر دینے کے لیے ہمیں جسارت کرنے کی ضرورت ہے، کاوشیں کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیز اور بزرگوں، آپ کو نہیں معلوم
ہم کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں اور سو جا رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں، پھر کما رہے ہیں، پھر کھا رہے ہیں، پھر سو جا رہے ہیں۔ یہ زندگی کا قرینہ نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ارد گرد پھرنے والے چوپائے، چرند پرند درند سب یہی کرتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے کھانے کی فکر ہوتی ہے، اور شام ہوتی ہے تو آرام کی فکر ہوتی ہے۔ مگر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی ایسے ہی صرف نہیں کر سکتا۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی انسان کی زندگی امتحانی ہے۔ اور لفظ انسان کے لیے اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں۔ تو انسان کا خسارہ کیا ہے؟ یہی صبح ہوئی، شام ہوئی، زندگی یوں ہی تمام ہوئی، یہ خسارے کی زندگی ہے۔ اس کے بعد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو نیک اعمال کیے اور ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو قائم دائم کر لیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اپنے آپ کو حق کا پاسباں بنائیں اور صبر پہ استقامت کے ساتھ قائم رہیں۔ تو یہ صبر کا ذکر، حق پرستی کا ذکر، نیک اعمال کا ذکر ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ایمان والے ہوں گے تو عمل والے ہوں گے، عمل والے ہوں گے تو حق تمہارے پاس ہوگا، اور حق پہ قائم رہنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ عزیز اور بزرگوں، آپ شاید الیکٹرانک میڈیا پہ توجہ نہیں رکھتے، ایسا زہر پھیلایا جا رہا ہے، اتنے میٹھے انداز سے پھیلایا جا رہا ہے، سارے اسلام کی چھوی بگاڑنے کے لیے بڑی ہی چالاکیوں سے، چترائیوں سے اور بڑے اچھے انداز سے لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں۔ اور ہمارے جو بھی رہنما، رہبر ہمیں جو بتلا رہے ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی کو سننا نہیں چاہیں گے اور اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں تو یہ خسارے کا راستہ ہے۔ ہمیں اپنے رہنماؤں کو سننے کی ضرورت ہے، ان کی دی جانے والی فکر اپنے اعتبار سے کم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت بڑے حالات بدل رہے ہیں، مگر اس بدلتے احوال کی طرف، حالات کی طرف ہماری توجہ مرکوز نہیں ہو رہی ہے۔ عزیزو، بہت درد کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، جاگنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے، بیداری کی ضرورت ہے۔ اس وقت آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ دیکھیے سکون سے نور اسلام میں آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کو جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، سب حالات ہیں، بس یہ روزمرہ زندگی پہ ہماری نظر ہے۔ مگر اس زندگی کو، اس آپ کے سکون کو چھیننے کی جو تیاری ہو رہی ہے، جو تیاری کی جا رہی ہے، اس کا حبہ برابر بھی آپ کو خیال بھی نہیں ہے، آپ کا تصور بھی نہیں ہے، اور یہ غفلت ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ غفلت ہے۔ کچھ نہیں کرنا ہے، سب سے پہلی تیاری آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو پہلے دیکھیں کہ ہم ایمان کے صفات کے حامل ہے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بات کو بگاڑ دی گئی ہے، ہم بولنے سے پہلے ایسا کٹا بنایا گیا ہے کہ یہ لوگ ایسا توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں، جبکہ توڑ مڑوڑ کے اسلام کی چھوی بگاڑنے کی کوشش ظالموں کی ہے، گمراہ لوگوں کی ہے، دشمنان دین کی ہے، مگر وہ اس انداز سے لوگوں کے درمیان پیش کر رہے ہیں کہ آپ اپنی مدافعت تیار کر کے دفاع کرنے سے پہلے آپ کو بدنام کر دیا جا رہا کہ آپ کی بات کوئی سنی نہ جائے، آپ کی بات کوئی سنی نہ جائے، ایسی تیاری آپ کی مخالفت میں کی جا رہی ہے، اور اس کی خبر ہے ہی نہیں، اور وہاں تک سوچ کسی کی جاری بھی نہیں۔ اب دیکھیے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ یہود، یہ نصارہ کیسے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں فساد ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بولیے آپ، ملک شام میں کیا ہو رہا، سیریا میں کیا ہوا، چچینیا میں کیا ہوا، چلیے یہ ہوا، اب ہو کیا رہا ہے شام میں، فلسطین میں اب کیا ہو رہا ہے؟
اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اب ان سے بول رہے ہیں، قرآن کا خطاب ہے کہ بھئی جب ان سے کہا جاتا ہے فساد مت کرو تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بھئی ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ قالوا انما نحن مصلحون، ہم اصلاح کر رہے ہیں. کس کو وہ اصلاح کر رہے ہیں؟ جو اپنے گھروں میں امن سے رہنا چاہتے ہیں، جو اپنے حق کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں. اپنے حق کے لیے لڑائی لڑنے والا اس کو فسادی بول رہی، اس کو ٹیررسٹ بول رہی، اس کو نقصان کرنے والا بول رہی، اور اگر اس کو نیست و نابود نہ کیا گیا تو دوسروں کے لیے خطرہ بتا رہی. آپ کے گھر پہ اگر کوئی آپ کے گھر میں گھسنا چاہ رہا ہے اور گھس کے آپ کے بھائیوں کو، بہنوں کو، یا آپ کی اولاد کو، یا آپ کی بیوی کو، یا آپ کی ماں کو، کسی کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے، کیا وہ امن پسند ہے؟ کیا وہ گھر میں تمہاری اصلاح کرنے آ رہا، آپس میں صلح کروانے آ رہا؟ یہ کوسی عقل ہے دنیا میں؟ قرآن ایسے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے فرما رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت کرو، کیا بولتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ان کا جواب ہے ارے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. کیا کی اصلاح کر رہے ہیں بھائی؟ پھر قرآن بول رہا ہے الا انہم ہم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، سب سے بڑے دنیا میں روئے زمین پہ اگر کوئی فسادی ہے تو یہی سب سے بڑے فسادی ہے. ولیکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا. شعور سے آ رہی ہے وہ فساد کو امن کی دعوت سمجھتے ہیں، امن کا کام سمجھتے ہیں، کرتے ہیں فساد، مگر فساد کو وہ خود سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ باطل کو حق سمجھ بیٹھے ہیں، فساد کو امن کا راستہ سمجھ بیٹھے ہیں. اور یہی حالات آپ کے ارد گرد بن رہے ہیں. یہ ظاہر ہے، کچھ ظاہری سے نہیں، اندر سے دبے انداز سے ڈبکی مار کے آپ کے قریب آ رہے ہیں. اور جب آپ کے بازو آ کے آنکھ کھولیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ امن میں نہیں ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کمائی ہو رہی ہے، کھانا ہو رہا ہے. آپ کی نسلوں کی بربادی کی تیاری کی جا رہی ہے، بھی میں نہیں کہوں گا، کی جا چکی. ہر مسلمان کو، ہر مومن بھائی کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بنائے. دیندار کا مطلب ٹوپی پہن لیے 5 ٹائم نماز کو آگے نہیں ہے بھائی. نماز بھی آنی چاہیے. ٹوپی پہننے سے پہلے ذہن میں رکھ لیں، سب سے پہلی بات کردار، معاملات، حقوق انسانیت کی ادائیگی، جو رسول اللہ کا اسوہ ہے. یہ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے کردار کو پیش کیا، اور اپنے کردار کے ذریعے جو انسانیت کے دشمن تھے ان کو انسانیت کا سبق سکھلایا. خود اپنے آپ کو انسان بنا کے آقا علیہ السلام نے پیش کیا. اس لیے آپ کو معلم الانسانیت کہا جاتا ہے. انسان کو انسانیت کی تعلیم دینے والے ہمارے آقا علیہ السلام، وہ نبی کے ہم ماننے والے ہیں. اور ایسے آقا علیہ السلام کی چھبی کو بگاڑ کے آپ کے ارد گرد رہنے والے پیش کر رہے ہیں. آپ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کے سامنے میں شرح کر دوں، کھول دوں ان کی باتیں، ان کی نظریات، تو یقین جانیں آپ کے حالات اگر واقع حب نبوی آپ کے سینے میں ہیں تو آپ بہت خطرناک ہو جائیں گے. برابر بھی اگر ایمان کی ہے آپ کے پاس، رسول اللہ کی محبت ہے، آپ سکون سے سانس نہیں لے سکتے. ایسے انداز سے آقا علیہ السلام کی ذات پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد میں بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری رسائی وہ پیغام تک پہنچ نہیں رہی ہے. ہم اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے خطے میں، اپنے اپنے مکانوں میں محفوظ سمجھ رہے ہیں. اپنے وہ بھائیوں کی خبر نہیں کر رہے ہیں جو ہمارے دور ہیں، ہمارے دوسرے مقامات پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے حالات کیا ہو رہے ہیں. یہ نظر رکھنا بھی ایمان کا خاصہ، ایمان کا تقاضا ہے. اس وقت ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے، یہ یہود نصارہ کی سازشیں
یہ ان کے یار بن چکے ہیں، ان کے بالکل ہمسائے میں رہ کر ان سے ہمسائیگی کا حق ادا کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے بہت بڑی مخالفت کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں ان کی مخالفت، ان کی مدافعت کی ضرورت نہیں، بس ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ کس بات سے؟ کردار سے، اخلاق سے، ایمان سے، رسول کی وفا سے، اللہ تعالیٰ کی وحدت کے بالکل ہم اپنے آپ کو عینہ دار بنا کر پیش کریں۔ توحید کے عمل نمبردار ہے تو کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، تابعین کو دیکھتے ہیں، تبع تابعین کو دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہماری زندگی کو سنوارنے کا موقع عطا فرما، مولا ہمیں صحیح کردار مومنانہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا جیسے تو نے جذبہ عمل ہمارے اسلاف کو عطا فرمائے تھے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، اے مصرف القلوب، ہمارے قلوب کو اپنے حبیب کی اطاعت و فرما برداری طرف پھیر دے مولا۔ مولا حب نبوی کے چاشنی کا وہ لذت معنی انداز ہمیں عطا فرما دے کہ ہم اپنے آپ کو سنوار سکیں، تیری رضا کا پابند بنا سکیں، تیری رضا کا پابند بنا سکیں مولا، تیری مشیت کا پابند بنا سکے مولا، تیری مشیت کا پابند بنا سکے۔ اے بار الہ اپنی معرفت کا علم ہمیں عطا فرما، اے بار الہ اپنی معرفت کا علم ہمیں عطا فرما، اے بار الہ اسلام کی عزت کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، غازی کی زندگی عطا فرما، غازی کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات